دوستوں، آج ہم جس لیکچر پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے عدم تعاون کی تحریک۔ اب یہ پاکستان کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سی ایس ایس پریپریشن فار یو کے اندر بہت اچھی ساری انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ تو آج یہ بھی ہمارا ایک دلچسپ موضوع ہے، عدم تعاون کی تحریک۔ یہ کس طریقے سے تحریک، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور یہ کس طریقے سے مسلمان فرنگیوں اور برطانوی حکومت کے بیچ میں جو چل رہی تھی، اس عدم تعاون تحریک کا مقصد کیا تھا اور اس کو بعد میں کس طریقے سے بائیکاٹ کر رہے تھے جو انگریز تھے وہ، یعنی اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا وہ ہم سب اس کے اندر پڑھیں گے۔ تو دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے خلافت کانفرنس اور کانگریس کے جو باہمی تعاون سے گاندھی کی قیادت میں عدم تعاون کی جو تحریک چلی اور پورے برِ صغیر میں زور پکڑ گئی۔ یعنی یہ جو تحریک چلائی گئی تھی وہ خلافت کانفرنس اور کانگریس کا جو باہمی تعاون تھا، اور اس باہمی تعاون اور عدم اعتماد کس کے اوپر کر دیا جا رہا تھا؟ گاندھی نے کیا تھا۔ گاندھی کے عدم اعتماد کے اوپر اس کانفرنس نے جو ہے وہ زور پکڑ کر یہ چلتی رہی۔ پھر کیا ہوا کہ ہندوستان جو تھے، ہندوستان کہ ہر گوشے میں جو مسلمان سروں پر کفن باندھ کر نکلے تھے۔ دوستو، یہاں پہ بڑی جو ہے ہمارے جو مسلمان بھائی تھے وہ بڑے جو ہے وہ طاقتور تھے اور بڑے مضبوط تھے۔ تو مسلمانوں نے کیا کرا کہ سروں پر کفن باندھ کر نکلے اور اپنی جانوں پر کھیل گئے، یعنی انہوں کو اپنی جان کا کوئی ٹینشن نہیں تھا، کوئی ان کی فکر نہیں تھی۔ تو کیا ہوا کہ مسلمان ہند جو تھے، مسلمان جو ہندوستان کے اندر رہتے، وہ فرنگیوں کی غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ ترکوں کے دوش بدوش لڑے تو نہیں سکتے تھے۔ البتہ اس موقع پر اب یہاں پر جو مسلمان ہند یعنی جو ہندوستان کے اندر جو مسلمان تھے وہ فرنگیوں یعنی انگریزوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اس لیے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اگر ترکوں کے دوش بدوش لڑ تو نہیں سکتے، لیکن البتہ اس موقع پر انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ دلیری اور جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ان کی حمایت کی، اور اس بات کا عملی ثبوت دیا کہ مسلمان ایک امت ہے۔ یہاں پر کیا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک امت ہے۔ اب برطانوی وزیر اعظم نے یہاں پہ برطانوی وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا تھا جو کہ پورے اس کے تحریک کے اندر، کہ ہمارا مقصد ہرگز جنگ کرنا نہیں ہے، ہم ترکی کو اس تحت زرخِ زمین اور اشیاء کو چک کے علاقوں سے محروم کر دیں گے۔ اب یہاں پہ یہ جو برطانوی کے جو لوگ تھے، انہوں کی جو حکومت تھی، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ترکی کے جو زرخِ زمین اور اشیاء کو چکوں کے علاقوں سے محروم کر دیں گے، خاص طور پر ان علاقوں سے جہاں ترکی کل نسل کے لوگ کثرت سے آباد ہیں۔ ان کا مقصد صرف جو ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں تھا، یہ چاہتے تھے کہ ہم ترک کو سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف جرمنی سے جنگ ہے، جرمنی پر ہماری فتح ہونے پر بات ختم ہو جائے گی۔ ابھی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جرمنی سے جنگ کر کے ان جرمنی کو اپنے قبضے میں کر لیں۔ اب دوستوں، یہاں پر یہ بات بتائی جاتی تھی کہ تاہم جنگ کے اختتام پر جب مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ اپنے عہدے سے پھر چکے ہیں، تو ان کی اس دغا بازی اور کھلی عہد شکنی سے مسلمانوں کے دل میں برطانیوں کا رہا سہا وقار بھی ختم کر دیا گیا۔ اب یہاں پر پہلے رہی کچھ برطانوی حکومت کے بیچ کے دل کے اندر جو مسلمانوں کے لیے جو ایک محبت کا امن کا جذبہ تھا، وہ تو آہستہ آہستہ وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے انگریزی اسکولوں، کالجوں، عدالتوں اور برطانوی اشیاء جو تھی، چیزیں تھیں، ان کا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ خود برطانوی حکومت بھی اس پر حیران اور ششدر رہ گئی، یعنی دنگ رہ گئی، حیران رہ گئی۔ آخر ہندوؤں نے بھی اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا، اور یوں دونوں قوموں نے جو ہے وہ باہم مل کر برطانوی اشیاء خریدنے سے انکار کر دیا۔ اب ہندو بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ بھائی ہم برطانوی حکومت کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان سے کوئی چیزیں نہیں خریدیں گے، ٹھیک ہے۔ غیر ملکی کپڑے جو ہے وہ جلا ڈالے تھے، حکومتی خدمات ترک کر دی گئی تھی، اور الیکشن جو ہی ان دنوں ہو رہے تھے اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ پولیس، فوج، ہوائی فائرنگ اور جبر و تشدد کے ذریعے فرنگیوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کس طریقے سے کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی طریقے سے ہم انہیں خوفزدہ کر کے تحریک دبا دی جائے۔ یہاں پر جو ہے وہ انگریزوں نے فل کوشش کی تھی کہ ان کے اوپر فائرنگ کی، فوجیوں سے لاٹھی بھرمار کی، فوجیوں سے لڑائی کروائی، ان کو کٹوایا، مار پیٹ کری ان کے اوپر، کہ کسی طریقے سے خوفزدہ ہو کر اس تحریک کو دبا دیں۔ لیکن یہ
تعاون کی تحریک تھی، اس طریقے سے جو ہے وہ دبنے والی نہیں تھی، لیکن تحفظ خلافت کے لوگوں کے ذہنوں پر ایک دھن سوار تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے پابند سلاسل ہو گئے، وہ مرتے مر گئے، جو ہے وہ جنگ میں شہید تو ہو گئے، لیکن عدم تعاون کی تحریک کو چھوڑا نہیں اور اس کو کامیاب رکھا، اور یہ ہمارے مسلمانوں کی بڑی قربانیاں تھی، جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور ابھی بتا رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان جب ہندوستان کے اندر رہتے تب بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں تھے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ بنائی ہوئی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، شکریہ۔